اشفاق احمد فرماتے ہیں، کچھ چیزیں بہت عرصے بعد بھی پلٹ کر شرمندہ کرنے آتی ہے، خاص طور پر کسی کو دیا ہوا دھوکا یا کوئی بولا ہوا جھوٹ۔ ایمان یقین ہے، جسے یقین ملا اسے اللہ ملا۔ ہر کوئی مرنے والا ہے، یہ مرا وہ مرا، اللہ کے ذکر کو فنا نہیں، کسی بھی چیز کا کوئی وجود نہیں، اللہ ہی کے ارادے کی بدولت ہر چیز کا وجود موجود ہے۔ صبر کے تیر جب چل جاتے ہیں بس چل جاتے ہیں، پھر کبھی واپس نہیں مڑتے، سائے ڈھر جاتے ہیں، پہاڑ ہل جاتے ہیں، رستم جیسوں کے پاؤں بھی اکھاڑ دیے جاتے ہیں اور پچھاڑ دیے جاتے ہیں۔ دل کھول کے آج ظلم کر لے ظالم، اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں، وہ کون زبر ہے جو یہاں زیب نہیں، حالات بدلنے میں کوئی دیر نہیں۔ ہر چیز جو اپنے مرکز سے دور رہتی ہے بے سکون اور بے تاب رہتی ہے، دیر لگے گی مگر صحیح ہوگا، دن برے ہیں زندگی نہیں، صبر رکھو سب ہوگا۔ نفس کی سب سے پسندیدہ چیز شہرت ہے، غیروں کو اپنے خیال پر یقین ہے اور تجھ کو اللہ پر بھی نہیں۔ جس نے اللہ کے ہاں بکنا ہو وہ کسی کے یہاں کسی بھی قیمت پر نہیں بکتا۔ ہوشیار ہوشیار ہوشیار، تیرا دل غیر حاضر، آنکھ بے حیا اور زبان بے قابو ہے۔ ذکر سے اطمینان اور اطمینان سے بے نیازی پیدا ہوتی ہے، اور بے نیازی ہی آدمیت، انسانیت اور بشریت کی عزت اور آبرو ہے۔ کام کر، ہر وقت اپنے نفس کو مصروف اور مشغول رکھ، اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانے کے لیے اپنے لیے کچھ مت کر، اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیں۔ اس حال میں بھی رکھیں، راضی رہ، نہ شکوہ کر نہ اعتراض، تیری کوئی بھی چیز تیرے رب سے پوشیدہ نہیں، اور تیرا رب تجھ پر تیری ماں سے 100 گنا زیادہ مہربان ہے۔ پھر کیا تیرا رب تیرے لیے کافی نہیں؟ اور یہ سلوک کی انتہا ہے۔ ہر چیز میں بزرگی مت گھوٹا کرو، اصل چیز ذکر ہے، ذکر ہی میں ہر چیز ہے، اس پر اکتفا کیا کرو۔ کیا تمہیں مرنا یاد نہیں، اور یہ یاد نہیں کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے اور چند روزہ ہے؟ روح من میں اور نفس تن میں مصروف رہتا ہے، اللہ والوں کی روح غالب رہتی ہے اور نفس مغلوب۔ اللہ والوں کی روح نفس کو کسی جانور کی طرح گردن میں رسی ڈالے گھسیٹے پھرتی ہے۔ روح جب نفس کا گھیراؤ کرتی ہے بیچارہ کسی بھی کام کا نہیں رہتا، انتہائی بے بسی کے عالم میں بے قرار ہو کر فرما برداری پر مجبور ہو جاتا ہے۔ کسی اور طرح کوئی بھی نفس جیتے جی روح کا فرما بردار نہیں بنتا۔ انسان اور جانور میں بولنے یعنی گویائی ہی کا فرق ہے۔ ہم نے گویائی جو بہترین عنایت تھی گم کر دی، زبانیں ذکر میں اور دل خرافات میں مصروف ہے۔ زندہ وہ ہے جو زندگی کا ایک بھی دم ضائع نہ کرے، جو جانتا ہے بتاتا نہیں، جو بتاتا ہے وہ جانتا نہیں۔ ہر کام شوق سے ہوتا ہے، مجبور ہو کر نہیں، اور تیرے اس کام میں شوق کا نام تک نہیں۔ شوق بھی ہو، ادب بھی ہو، اور استقامت کے ساتھ وابستگی بھی ہو، اگر یہ عمل قائم ہو گیا تو اسی کا نام فیض ہے۔ کل کی حد سے زیادہ فکر اور کل کی خبر کی جستجو، اللہ پر بھروسے کی خلاف ورزی نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ نے تو شیطان کو انسان کا دشمن قرار دیا ہوا ہے، تو تم اس کے دوست کیوں بنے ہوئے ہو؟ بدلتے بدلتے زمانے کی ہر چیز بدلی، پر تیری دنیا جو کی تو،
وہی رنگ وہی ڈھنگ، وہی چال وہی ڈھال، وہی عادت وہی اطفال۔ اللہ پر بھروسہ رکھنے والے کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، اللہ ہی کی مرضی اس کی مرضی ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی مرضی سے کسی بھی حرکت پر کوئی قدرت نہیں رکھا کرتا۔ کوشش کرو، لیکن تیری کوشش اور جد و جہد کے میدان میں کبھی حسد داخل نہ ہو۔ عبادات اور روزے رکھنا مذہب کا ایک چھوٹا حصہ ہے، یہ چیزیں اکیلے میں آپ کی زندگی نہیں بدل سکتی، آپ صرف اسی صورت میں بدلیں گے جب آپ میں اللہ کو جاننے کی اور اسے پیار کرنے کی خواہش پیدا ہو جائے گی۔ مغفرت کی امید سے بڑھ کر گناہ کا احساس رکھنا اللہ کی توہین ہے۔ جب کوئی آسرا اتنا بڑا ہو جائے کہ اس کے سوا گزارا نہ ہو تو وہ دوسرا خدا بن جاتا ہے۔ اگر آپ کی پہلی ترجیح آپ کا پروردگار نہیں تو آپ اس دنیا سے ناکام گزرو گے۔ اللہ اپنی یاد میں رہنے والوں سے ہمیشہ بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے۔ نہ جانے کس کو سجدے کی توفیق آفری ہو اور نہ جانے کس کی میکدے میں شب آفری ہو، یہ خدا ہی جانتا ہے۔ تو اپنی عبادتوں پر اتراتے نہ پھرو، نہ کسی گناہ گار کو حقارت سے دیکھو۔ کیا خبر اللہ کی ہمارے یا اس کے معاملے میں خفیہ تدبیر کیا ہے؟ انسانوں کو ذلیل کرنے والا کبھی اللہ کی تعظیم نہیں کر سکتا۔ اسلام کا دعویٰ تو ہم سب کر سکتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن مومن ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ مومن ایک خفی یعنی چھپی ہوئی چیز ہے، یہ صرف اللہ ہی بتا سکتا ہے کہ میرے بندے کا دل میرے ساتھ ہے یا کسی اور کے ساتھ۔ سبب کا استعمال کرنا ممنوع نہیں ہے، مگر سبب سے امید رکھنا ممنوع ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک کام کرنے کے لیے ذرائع نہ ڈھونڈو، مگر جب آپ ذرائع ڈھونڈ لو، محنت کر لو، تو صلہ ان اسباب اور ان ذرائع سے مت مانگو، اب اسے اللہ پر چھوڑ دو۔ پہلے انسان نے شرک کو شعار بنایا، وہ ہر چیز میں خدا ڈھونڈتا تھا اور ہر چیز کو خدا بنا لیتا تھا۔ آج کے انسان نے اس شرک کو چھوڑ دیا ہے اور وہ خود اللہ کا شریک بننا چاہتا ہے۔ اچھے خاتمے کی بہترین نشانیوں میں سے ہے کہ آپ کوئی ایسی برائی نہ چھوڑ کر جائیں جو آپ کے بعد جاری رہے۔ سچائی ایسی دوا ہے جس کی لذت کڑوی مگر تاثیر شہد سے زیادہ میٹھی ہوتی ہے۔ ہمیں خود سے ہمدردی کا اتنا چسکا پڑا ہوا ہے کہ سوائے اپنی دنیا میں کوئی مظلوم نظر نہیں آتا۔ اگر آپ کے پاس طاقت ہے لیکن حکمت نہیں تو آپ کی سب سے بڑی کمزوری یہی ہے۔ بڑوں کا ادب کیا کرو ورنہ چھوٹے ہی رہ جاؤ گے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، جب غصہ آئے تو اپنے اعمال سے توبہ کرو، جس پر غصہ آئے اسے معاف کر دو اور لوگوں کے لیے عافیت بن جاؤ۔ جس نے بن مانگے عطا کیا وہ مانگنے پر کیوں مایوس کرے گا؟ بادشاہوں کے پاس بیٹھنے سے کبھی بادشاہت نہیں ملا کرتی، لیکن اللہ کے دوستوں کی صحبت اکثر بادشاہ بنا دیا کرتی ہے۔ انسان کی تمام پریشانیاں دو باتوں کی وجہ سے ہیں، تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے، وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ جب عقل مند برا ہوتا ہے تو اس کی عقل جوان ہو جاتی ہے، اور جب جاہل برا ہوتا ہے تو اس کی جہالت جوان ہو جاتی ہے۔ جب تمہیں یقین ہے کہ خدا تمہارے ساتھ ہے تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کون تمہارے خلاف ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایسی بات زبان پر جاری نہ کرو جو تمہاری قدر و قیمت گھٹا دیتی ہو۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں،
اپنے نقصان کا دکھ دشمنوں کے ساتھ مت کہو کہ وہ اس پر خوشی مناتے ہوئے لاحول کہیں گے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، میں نے ایک نیک شخص کو دریا کے کنارے دیکھا جس کو ایک چیتے نے زخمی کر دیا تھا، اور اس کا زخم کسی دوا سے اچھا نہ ہوتا تھا، اور وہ عرصہ دراز سے اس تکلیف میں مبتلا تھا، مگر ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتا تھا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ شکر کس بات کا ادا کرتے ہو؟ اس نے جواب دیا، اس لیے کہ مصیبت میں مبتلا ہو، گناہوں میں نہیں۔ استغفار کی کثرت رزق کو کھینچ لاتی ہے، نظروں کی حفاظت حکمت، دانائی اور فراست کو کھینچ لاتی ہے۔ ایک شخص نے ایک بزرگ سے کہا، میں سکون چاہتا ہوں۔ بزرگ نے فرمایا، اس جملے میں سے میں نکال دو، یہ تکبر کی علامت ہے۔ چاہتا ہوں نکال دو، یہ خواہش نفس کی علامت ہے۔ پھر آپ کے پاس صرف سکون ہی رہ جائے گا۔ اپنے بارے میں نہ کسی پیر سے پوچھو، نہ کسی فقیر سے پوچھو، بس تھوڑی دیر آنکھیں بند کرو اور اپنے ضمیر سے پوچھو۔ جو شخص ہمیشہ نکتہ چینی کے موڈ میں رہتا ہے اور دوسروں کے نقص نکالتا رہتا ہے، وہ اپنے آپ میں تبدیلی کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ کسی جاہل کے ساتھ تخت پر بیٹھنے سے اچھا ہے کہ کسی عالم کے ساتھ فرش پر بیٹھ جائیں۔ حکیم لقمان سے پوچھا گیا کہ کیا کوئی چیز یا لمحہ موت سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے؟ تو حکیم لقمان نے فرمایا، ہاں، جب کوئی شریف انسان کسی مجبوری میں کسی کم ظرف انسان کی آگے سوال کرنے کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ موت کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ کر سویا کرو۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کسی کو ہوا میں 4 زانوں بیٹھا دیکھو تب بھی اس کی پیروی اس وقت تک نہ کرو جب تک اس کے اعمال قرآن و سنت کے مطابق درست نہ پالو۔ جو وقت گزر گیا اس کو یاد کر کے کچھ اصول بنا لیں، جو وقت باقی رہ گیا ہے وہ بہتر ہو جائے گا۔ جب ہمارے نفس کے گلے میں بندھی رسی شیطان کے ہاتھ میں چلی جائے تو عقل گناہوں کی وکالت پر اتر آتی ہے۔ کوئی چیز آپ کو اتنی خوشی نہیں دے سکتی جو خوشی آپ کو کسی روتے ہوئے کی مسکراہٹ دے سکتی ہے۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، اچھی بات تو سب کو اچھی لگتی ہے، لیکن جب تمہیں کسی کی بری بات بھی بری نہ لگے تو سمجھ لینا تمہیں اس سے محبت ہے۔ کوئی بے وقوف شخص آپ سے کسی رائے کا طلبگار ہوتا ہے تو اس کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو وہی رائے دیں جو اس کے ذہن میں ہے۔ اللہ کے دیے ہوئے میں سے دیا کرو، تم نے کون سا اپنے پلے سے دینا ہوتا ہے۔ بھری ہوئی جیب سے دنیا کا پتہ چلتا ہے اور خالی جیب سے اپنوں کا۔ جس پریشانی کو آپ اہمیت کی رضا نہیں دیتے وہ بھوکی مر جاتی ہے۔ برا وقت اکثر وقت کے برے استعمال کی بدولت آتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، جب راز دریافت کرنا ہو تو خاموشی ضروری ہے۔ شکر کرو نعمت محفوظ ہوگی، دسترخوان کشادہ کر دو رزق میں اضافہ ہوگا، سجدہ کرو اللہ کا تقرب حاصل ہوگا، عزت دو عزت ملے گی، صدقہ دو بلا ڈر جائے گی، توبہ کرو گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جب تک اپنا دل بیدار نہ ہو باہر کی کوئی مدد بیدار نہیں کر سکتی۔ جس آدمی کو مال کمانے کی خوشی نہ رہے اور خرچ کرنے کا غم نہ رہے، جس کو آنے کی خوشی نہ ہو اور جانے کا غم نہ ہو، اس کے لیے لا خوف کی منزل آ جاتی ہے۔
इंसान गुनाह करने की वजह से जहन्नम में नहीं जाता, वही भी गुनाह पर मुतमईन रहने और तौबा ना करने की वजह से जहन्नम में जाता है। एक गरीब आदमी भी सफ़ी हो सकता है अगर दूसरों के माल की तमन्ना छोड़ दे। ज़बान को चोट से, निगाह को खयानत से, अमल को रियाकारी से और दिल को निफाक से पाक रख। क्रिय ज़बान अल्लाह की तलवार, आँखें जमाल और जलाल का मरकज़, अमल कुन फयाकुन और दिल अर्श रहमान है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, जब तुम बगैर किसी वजह के खुशी महसूस करो तो यकीन कर लो कि कोई न कोई कहीं न कहीं तुम्हारे लिए दुआ कर रहा है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, अपनी ज़मीर की अदालत में ज़रूर जाया करो, क्योंकि वहाँ कभी गलत फैसले नहीं होते। खालिक से मांगना सुन्नत है, अगर दे दे तो रहमत, ना दे तो हिकमत, और मखलूक से मांगना ज़िल्लत है, अगर दे दे तो एहसान, ना दे तो शर्मिंदगी। जो हक से मुंह मोड़ता है तबाह हो जाता है। किसी का दिल मत दुखाओ, हो सकता है वो तुम्हें ऐसे चाहता हो जैसे मरने वाला जिंदगी। हमेशा सच्चे लोगों से दोस्ती रखो, वो अच्छे दिनों में सरमाया और बुरे दिनों में मुहाफिज होते हैं। अल्लाह पुरानी दोस्ती के जारी रखने को पसंद करता है। सब्र करो, मकसद तक पहुंच जाओगे। ज़बान का सही इस्तेमाल नेकबख्ती और गलत इस्तेमाल बदबख्ती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मुझे ताज्जुब होता है उस शख्स पर जिसकी माँ जिंदा हो और वो लोगों से कहता फिरे, मेरे लिए दुआ करो। एहसान करने, दरगुज़र करने और गुनाहों को छुपाने से अज़मत और बुजुर्गी मिलती है। अपनी अक़ल को अदब से काबू में ला। अदब से अक़ल इस तरह तेज़ होती है जैसा कि आग ईंधन से। 4 चीज़ें नेकी का ख़जाना है: ज़रूरतों को छुपाना, सत्य को छुपा कर देना, दर्द को छुपाना और मुसीबत को छुपाना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच्ची नीयत अर्श से वाबस्ता है। जब इंसान अपनी नीयत को दुरुस्त करता है तो वो नीयत अर्श इलाही के पाए को हरकत में लाती है और अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है। अपना किरदार बनाने में इतना मशगूल हो जाओ कि दूसरों पर तनकीद करने का वक्त ना मिले। जब हमें यकीन हो कि हमारे अल्फाज हमारी खामोशी से बेहतर हैं, तभी उनका इस्तेमाल करें, वरना खामोश नहीं। जो कुछ तुम्हारे लिए मुक़द्दर हो चुका है उसके मिलने में कभी ताख़ीर नहीं होगी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, सब्र के बाद अपने आप को कामयाबी की मुबारकबाद दो। अगर हक़ को पहचान नहीं सकते तो बातिल के तीरों पर नज़र रखो, जहाँ पर वो लग रहे हैं वही हक़ है। जिसे अदब की पस्ती नीचे गिरा देती है, उसे ख़ानदानी शराफत ऊपर नहीं उठा सकती। ऐसा बहुत कम होता है कि जल्दबाज इंसान नुकसान न उठाए, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि सब्र करने वाला नाकाम हो। मुनाफिकों की एक पहचान ये है कि वो अपने लिए तो रास्ता आसान बना लेते हैं और दूसरों के लिए परेशानियां पैदा कर देते हैं। और मुनाफिक शैतान का गिरोह है और आग का शोला है। नरम बनो लेकिन कमज़ोरी की हद तक नहीं, और ताकतवर बनो मगर नफरत और सख्ती के साथ नहीं। मोहब्बत की पहली शर्त इज्जत है, और जो इज्जत नहीं दे सकता उसकी मोहब्बत छूटी है। अक्लमंद की एक आदत ये भी है कि
کہ وہ ضرورت یا دلیل کے بغیر بات نہیں کرتا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، زندگی کا پانی اندھیروں سے بہتا ہے، اندھیروں سے بھاگو مت بلکہ ان کو تلاش کر۔ تم انسان ہو، تم ہر چیز کو نظر انداز کر سکتے ہو، تم بھول بھی جاتے ہو، لیکن وہ تمہارا خدا ہے جس نے تمہیں بنایا ہے۔ جو بھی تم کچھ کرتے ہو وہ اللہ کچھ بھی نظر انداز نہیں کرتا، اور وہ یعنی اللہ کچھ بھی بھولنے والا نہیں ہے۔ غیبت کرنا چھوڑ دو، دوسروں کی برائیاں کرنا چھوڑ دو، دوسروں کا تذکرہ کرنا چھوڑ دو، تو پھر دیکھنا تھوڑا سا امن بھی تمہیں بہت نفع دے گا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اے بزرگی اور عزت کی مالک، میرے دل کو ایمان، خوف اور شوق سے پر کر دے، میرے لیے اپنی حضوری محبوب بنا، اور میرے لیے اپنی ملاقات کو خوشی، کشادگی اور فخر اور عزت کا ذریعہ بنا۔ آپ فرماتے ہیں، قید میں کیوں رہتے ہو جب دروازہ مکمل کھلا ہوا ہے؟ خوف کی سوچ کی الجھن سے باہر نکلو، حرم میں داخل ہونے کا دروازہ تمہارے اندر ہے۔ اللہ کی طلب رکھنے والے کو چاہیے کہ دن رات ہر وقت، ہر لمحہ نفس کی مخالفت کرے، اور کسی بھی وقت نفس سے غافل نہ رہے، کیونکہ نفس کافر ہے۔ سورہ یوسف مثال ہے، اللہ آزماتا اسی چیز سے ہے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کی ملنے کی طلب تمہیں اللہ سے ملوا دے۔ اپنے دین کی طرف دیکھ، کیا کبھی یہ فارغ ہوئی ہوا؟ ہمیشہ ماضی اور مستقبل میں مصروف رہتا ہے۔ ماضی سے عبرت حاصل کر، مستقبل کی پرواہ مت کر، اور حال کو ضائع مت کر۔ جب تک کوئی چیز اپنی ہستی فنا نہیں کرتی، کسی دوسری چیز میں جذب نہیں ہو سکتی۔ کسی بھی مصیبت کو اگرچہ کانٹا چبھنے کی ہو، برا مت جان، شکوہ مت کر، منہ مت کھول۔ ہر مصیبت کی آغوش میں کم از کم 4 چیزیں تو ضرور ہوتی ہیں: بخشش ہوتی ہے، راحت ہوتی ہے، رحمت ہوتی ہے، یا عبرت ہوتی ہے۔ نفس کو بے آرام اور ذلیل رکھنا یہی تو جہاد اکبر ہے۔ اور جہاد اکبر کسے کہتے ہیں؟ نفس کو ہرانے کے صرف 2 ہی مقام ہیں: رات کو جاگنا اور دن کو خاموش رہنا۔ نہ غصے کا کوئی حل ہے اور نہ حیرت کا کوئی نتیجہ۔ بہتر یہی ہے کہ باتوں کو برداشت کرنے کی عادت ڈال لی جائے اور خاموش رہا جائے۔ چنے ہوئے کاموں کے لیے چنے ہوئے بندے ہی معمول کیے جاتے ہیں، ہر کوئی نہیں۔ اور چنے ہوئے بندوں کی عمدہ خصلت یہ ہوتی ہے کہ جب تک وہ اپنے کام کو جس کے لیے انہیں چنا جاتا ہے نہایت خوش اسلوبی سے پورا نہیں کر لیتے، کبھی آرام نہیں کرتے، اور نہ ہی اس کام کے سوا کسی اور کام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ یاد رکھو، ہر مٹی سے برتن نہیں بنا کرتا۔ برتن بنانے والی مٹی خاص ہوتی ہے، اور مٹی کی تہ میں عام نزلوں سے اوچل ہوتی ہے۔ کمہار کے سوا کسی دوسرے کو اس کی پہچان نہیں ہوتی۔ اس کے ذرات میں وہ خاص تعمیری اجزاء ہوتے ہیں جو عام مٹی میں نہیں ہوتے۔ ہر تباہی کا سبب ہوتا ہے۔ جب تک کوئی اپنی تباہی کے اسباب آپ پیدا نہیں کرتا، اللہ اسے کبھی تباہ نہیں کرتا، یا کسی پر بھی تباہی نازل نہیں فرماتا۔ جب کسی شخص کے لیے آپ کے دل کے اندر کینہ، بغض، خدورت، نفرت، دشمنی، مخالفت یا رنجش رہنے لگے تو اللہ تعالیٰ وہاں سے نکل جاتا ہے، اور علم بھی وہاں نہیں رہتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنے دل کو آئینے کی مانند
چمکا کر رکھا جائے۔ اللہ کا ولی شکل و صورت کا کیسا ہی بیا گزرا انسان کیوں نہ ہو، اس سے مل کر آپ کو ایک عجب نامعلوم سی کشش محسوس ہوگی۔ انسان بھوکے پیٹ بہت لگن سے عبادت کرتا ہے۔ جب انسان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہوتی ہیں تو اس کے دل میں ایک اداس پیدا ہوتا چلا جاتا ہے، وہ رب تعالیٰ کی قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیاوی مال و زر کی کوئی وفات نہیں، کیونکہ وہ دنیا کو حقارت سے دیکھتا ہے، اس لیے وہ اپنے پیغمبروں کو دنیا عطا نہیں فرماتا۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ کا یہی فرمان ہے، میرے بتائے ہوئے راستے پر چلو گے تو انعام پاؤ گے، سرکشی کرو گے تو مجھے قہار اور جبار پاؤ گے۔ اگر ہم قرآن اور حدیث کو دو پروں کی مانند استعمال کر لیں تو ہماری روح کی پرواز شروع ہو جائے گی۔ جو کہیں کر، جو کہیں کہیں، جدھر کہیں جا، جہاں رکھیں گئے، تیری اپنی کوئی مرضی نہیں، ان کی مرضی ہی تیری مرضی ہے، جس حال میں بھی تجھے رکھیں راضی رہیں۔ اپنی گفتگو کو اپنے اعمال میں شمار کرو۔ زبان سے بہت سے ایسے کلمات نکلتے ہیں جو نعمتوں کو سلب کر لیتے ہیں۔ جو بھی بولو سوچ سمجھ کر بولو۔ جس آدمی کا بول خراب ہو جاتا ہے اس کا نصیب خراب ہو جاتا ہے۔ جس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے طریقے کی نقل کری، خواہ وہ کسی بھی حصے کی کیوں نہ ہو، وہ رب کی قریب ہو گیا اور کامیابی پا گیا۔ تیری دل کی دنیا میں ایک ایسا ہسپتال قائم ہونا ضروری ہے جس میں کہ جو بھی بیمار چاہے اور جب چاہے بلا روک ٹوک داخل ہو جائے۔ اس ہسپتال میں اللہ کی بیمار اور نادار مخلوق ہر وقت ہر حال میں بلا جھجک داخل ہو کر مدد حاصل کر سکے۔ باتیں بند کر دو، ذکر جاری کرو۔ ذکر باتوں کی کمی کو پورا کر دیتا ہے، لیکن کوئی بھی بات ذکر کی کمی کو کبھی پورا نہیں کر سکتی۔ باتیں کیسی بھی کافی نہیں، بات کے ساتھ عمل ضروری ہے۔ عمل دین کی وہ خاموش تبلیغ ہے جس کا بار کبھی خالی نہیں جاتا۔ مخلوق کی طرف نہیں، خالق کی طرف متوجہ۔ خالق تیری طرف متوجہ ہے۔ کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے؟ اپنے اندر کا جائزہ لے، تو کیا کہہ رہا ہے اور کیا کر رہا ہے؟ اللہ سے کوئی بھی چیز بوجھل نہیں۔ اللہ دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے۔ تم کیا کر رہے ہو؟ اللہ سے ڈرا کرو، واہیات چیزوں سے باز رہا کرو، شرمایا کرو، خرافات میں مشغول مت رہا کرو۔ دعا مشکل حالات میں انسان کو پر امید رکھتی ہے، اور اسی دعا کے سہارے وہ اچھے وقت کا انتظار کر لیتا ہے۔ مزہ دیتی ہیں زندگی کی ٹھوکریں ان جنہیں نام خدا لے کر سنبھل جانے کی عادت۔ الہی پناہ مانگتا ہو اس آنکھ سے جو تجھے نہ ڈھونڈے، اور اس دل سے جو تجھے نہ پائے۔ بزرگی کا نام ہے خود کو بھلا دینا۔ اللہ کا دوست کہتا ہے، میں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے۔ میں اللہ کا ایک عام بندہ ہوں، سیدھا سادہ مسلمان اور گناہگار، اس کے سوا کچھ نہیں۔ مقام شیخ بہت بلند ہے، میں اس مقام کا امیدوار بھی نہیں۔ مناصب و مراتب اور مقام اور درجات میری منزل نہیں ہے۔ جہاں محبت ہو عزت نہ ہو، وہاں محبت ختم ہو جاتی ہے۔ جہاں محبت نہ ہو عزت ہو، وہاں محبت ہو ہی جاتی ہے۔
صبر آ جائے تو پھر کچھ بھی کھو جائے، تکلیف نہیں ہوتی، دل بس شکر کا ورد کرتا ہے۔ جب دل حکمت سے خالی ہو تو جسم کی لمبائی اور چوڑائی بیکار ہوتی ہو۔ اس اللہ کی راہ میں روزی کی فکر حرام نہ ہو، جو رزق کی تلاش میں کہیں وجب، رزق تیری تلاش میں ہے۔ شفاق احمد فرماتے ہیں، اللہ کے ساتھ تعلق ہر ایک کا اپنا تعلق ہوتا ہے، اس کی وضاحت نہیں کی جا سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ بندہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہونے کی وجہ سے منہ موڑ لیتا ہے، وہ پھر پکارتا ہے، اللہ پھر منہ موڑ لیتا ہے، وہ بندہ پھر پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے بندے نے میرے سوا اور کسی کو پکارنے سے انکار کر دیا ہے، لہٰذا میں نے اس کی دعا قبول کر لی۔ اپنی کمائی پاک رکھو، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ مجھے غریبوں میں تلاش کرو، کیونکہ غریبوں کے ذریعے سے ہی تمہیں مدد اور روزی ملتی ہے۔ جو شخص اپنے ظالم کو بددعا دیتا ہے وہ اپنا بدلہ لے لیتا ہے۔ انسان خدا کا اور خدا اس کا راز ہے۔ سچی اور میٹھی بات بھی ایک صدقہ ہے۔ دنیا بیماریوں کی جگہ ہے اور لوگ اس میں بیماروں کی طرح ہیں۔ جب اللہ کسی بندے سے بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اس کو اپنے نفس کے عیب دکھا دیتا ہے۔ تم میں سے کوئی شخص بھی صرف اپنے عمل سے نجات نہیں پائے گا۔ نفس کی خواہش اور شہوت ابن آدم کی سرشت میں رکھ دی گئی ہے۔ خواہش کا چھوڑ دینا بندے کو امیر کر دیتا ہے اور اس کی پیروی کرنا امیر کو اسیر بنا دیتا ہے۔ اگر تم اللہ کو پہچان لیتے جیسا کہ اس کی پہچاننے کا حق ہے تو سمندروں پر پاؤں پاؤں چلتے اور تمہاری دعا سے پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جاتے۔ برے کام سے پشیمانی توبہ ہے۔ شیطان اکیلے آدمی کے ساتھ ہوتا ہے اور دو لوگوں سے وہ دور ہو جاتا ہے۔ حکمت مومن کی کھوئی ہوئی چیز ہے، جہاں اسے پائے وہ اس کا سب سے زیادہ مستحق ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت نیکی کرنے سے بہتر اور برے لوگوں کی صحبت بدی کرنے سے بدتر ہے۔ جھوٹ بھی دراصل منافقت ہی کا حصہ ہے۔ جس نے کسی کے عیب کو دیکھا اور اس کی پردہ پوشی کی تو اس نے گویا ایک دربور انسان کو زندہ کر دیا۔ جو آدمی لوگوں سے مال جمع کرنے کے لیے بھیک مانگتا ہے وہ انگارے جمع کر رہا ہے۔ تھوڑے انگارے جمع کرے یا زیادہ یہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ اچھا شخص وہ ہے جس کی عمر دراز اور عمل نیک ہو، اور بدترین وہ ہے جس کی عمر دراز اور عمل خراب ہو۔ 5 چیزوں پر یہ 5 سزائیں ملتی ہیں۔ جو قوم عہد کو توڑتی ہے اللہ تعالیٰ اس پر دشمن مسلط کر دیتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف فیصلہ کرتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو تنگ دست کر دیتا ہے۔ جس قوم میں بدکاری عام ہو جاتی ہے اس میں تعاون پھیل جاتی ہے۔ جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے وہاں زرعی پیداوار میں برکت نہیں رہتی اور عیش سالی پھیل جاتی ہے۔ جو قوم زکوٰۃ نہیں دیتی اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کی بارش نازل نہیں کرتا۔ دعا عبادت کا موضوع ہے۔ جو شخص نرمی کی صفت سے محروم کر دیا گیا وہ سارے خیر سے محروم کیا گیا۔ جب کسی فاسق آدمی کی تعریف کی جاتی ہے تو عرش اعظم کانپ اٹھتا ہے۔ آدمی اس شخص کے ساتھ ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ مومن کی فراست سے بچو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے۔ صبر وہ ہے جو مصیبت کی پہلی ٹھوکر لگنے پر کیا جاتا ہے۔ جو اپنے دوست کو کسی گناہ کا طعنہ دے وہ اس گناہ کا مرتکب ہونے سے پہلے نہیں مرے گا۔
ایمان کے بعد بڑی نعمت نیک عورت ہے۔ جب کوئی عورت مرے اور اس کا خاوند اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں جائے گی۔ برے دوستوں سے بچو کیونکہ وہ تمہارا تعارف بن جاتے ہیں۔ نیک دوست کی مثال ایسی ہے جیسے مشک بیچنے والے کی دکان کہ کچھ فائدہ نہ بھی ہو تو خوشبو تو ضرور آئے گی، اور برا دوست ایسے ہے جیسے بٹی کی آگ، نہ لگے تب بھی دھوئیں سے کپڑے ضرور خراب ہوں گے۔ غریبوں کے ساتھ دوستی رکھ اور امیروں کی مجلس سے ڈر۔ جو شخص علم کی تلاش میں نکلا وہ اپنی واپسی تک گویا اللہ تعالیٰ کی راہ پر چلتا ہے۔ ایک عالم شخص شیطان کے لیے ہزار عابد سے سخت ہے، اور عالم کو عابد پر ایسی فضیلت ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کو تمام ستاروں پر، کیونکہ عالم انبیاء کا وارث ہے، اور انبیاء کی میراث نہ دنیا تھی نہ درہم، بلکہ ان کی میراث علم تھا، اور جس نے وہ علم حاصل کیا اس نے بہت حاصل کیا۔ علم تو اللہ کا نور ہے جو گناہ گاروں اور بدبختوں کو نہیں دیا جا سکتا۔ یہ علم کا نقص ہے کہ اس میں اضافے کا خیال نہ ہو۔ مزید علم کی خواہش نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آدمی اپنے علم سے فائدہ نہیں اٹھا رہا۔ سب سے بڑی خیانت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی سے جھوٹی بات اس طریقے سے بیان کرو کہ وہ اس کو سچ سمجھے۔ آدمی کو جھوٹا بنانے کے لیے کافی ہے کہ جو کچھ کسی سے سنے اسے بلا تحقیق دوسروں کے آگے بیان کر دے۔ مسلمانوں میں اس شخص کا ایمان کامل ہے جو ان سب میں اچھی اخلاق والا ہے۔ جو شخص باوجود حق پر ہونے کے جھگڑا چھوڑ دے، میں اس کا ضامن ہوں کہ جنت کے کنارے میں اسے جگہ دوں گا۔ اور جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے، اگرچہ مذاق ہی میں کیوں نہ ہو، میں اس کو جنت کے اندر بھر دوں گا۔ اور جو شخص اپنے اخلاق سنوارے، میں اس کو جنت کے اوپر کے درجے میں گھر دلانے کا ضامن ہوں۔ مومن نہ تو طعنہ دینے والا ہوتا ہے، نہ لعنت کرنے والا، اور نہ فحش بکنے والا۔ دینی امور کے اظہار میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈر۔ جب کسی کے عیب نکالنے کا خیال تیرے دل میں پیدا ہو تو اس کے اظہار سے تجھ کو تیرا یہ خیال روک دے کہ مجھ میں بھی کچھ عیب ہے۔ خدا کے بندوں میں بہترین بندہ وہ ہے کہ جب ان کو دیکھا جائے تو خدا یاد آ جائے، اور خدا کے بندوں میں بدترین بندے وہ ہیں جو ادھر ادھر کی چولیاں لگاتے پھرتے ہیں، دوستوں میں جدائی ڈلواتے اور پاک لوگوں پر تہمت لگاتے ہیں۔ حیا ایمان کی علامت ہے، اور ایمان جنت کا ذریعہ ہے، اور بے حیائی گندگی ہے، اور گندگی دوزخ کا ذریعہ ہے۔ حیا سے صرف بھلائی ہی حاصل ہوتی ہے۔ حیا اور ایمان دونوں باہم ملے ہوئے ہیں، جب ایک اٹھا لیا جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ اے اللہ، مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھ، اور مسکینی کی حالت میں دنیا سے اٹھا، اور مسکینوں کے گروہ میں میرا حشر فرما۔ میں قیامت کے روز 3 آدمیوں کا مخالف ہوں گا۔ پہلا اس شخص کا جو میرے نام پر وعدہ کرے اور پھر دعا کرے، دوسرا اس شخص کا جو آزاد شخص کو بیچ کر اس کا روپیہ کھائے، تیسرا اس شخص کا جو مزدور سے پورا کام لے اور اس کی اجرت نہ دے۔ بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ یہ بھی ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی دے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، یہ اس طرح ممکن ہے کہ دوسروں کے باپ کو کوئی گالی دے اور وہ جواب میں اس کے باپ کو گالی دے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں کشادگی ہو اور اس کی عمر میں زیادتی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ کسی شخص کو دین میں بصیرت زیادہ نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ اس کے اعمال میں اعتدال اور میانہ روی آ جائے۔ جو شخص خیانت کرنے والے کی پردہ پوشی کرے
وہ بھی اسی کی طرح ہے۔ جس شخص نے شہرت کے خیال سے کوئی کپڑا پہنا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ذلت اور رسوائی کا لباس پہنائے گا۔ اپنے مہمان کے ساتھ دروازے تک جانا لازم ہے۔ تم دوسروں کی رائے کی تقلید نہ کرو۔ تم کہتے ہو اگر لوگ ہم سے احسان کریں گے تو ہم بھی ان سے احسان کریں گے، اور ہم پر ظلم کریں گے تو ہم بھی ان پر ظلم کریں گے۔ یہ ٹھیک نہیں، بلکہ اپنے دلوں کو برقرار رکھو۔ اگر لوگ تم پر احسان کریں تو تم بھی احسان کرو، اور اگر برائی کریں تو تم ظلم نہ کرو۔ تم میں بہتر وہ ہے جو دنیا کے لیے اپنے دین کو نہ چھوڑے، اور نہ دنیا کو آخرت کی وجہ سے، اور لوگوں پر بار نہ ہو، اپنے خرچے کا بوجھ دوسروں پر نہ ڈالیں۔ بدگمانی سے بچو کہ بدگمانی بڑی جھوٹ باتیں ہیں، اور کسی کی بات چھپ کر نہ سنا کرو، اور کسی کے عیب کی جستجو نہ کیا کرو۔ مسلمانوں کے راستے سے تکلیف اور ٹھوکر کی چیز ہٹا دیا کرو۔ کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی سے ناراض ہو 3 رات سے زیادہ تر کی ملاقات کریں۔ جب وہ دونوں ملیں تو ایک دوسرے سے منہ پھیر لیں۔ ان میں سے اچھا وہ ہے جو سلام کرنے میں سبقت کرے۔ تم میں سے ہر شخص اپنے بھائی کے لیے آئینہ ہے، سو اگر اس میں کوئی بری بات دکھائی دے تو اسے دور کر دینی چاہیے۔ مسلمانوں کی آپسی محبت اور شفقت کی مثال ایک جسم کی سی ہے کہ جب جسم کا کوئی حصہ تکلیف میں ہوتا ہے تو سارا جسم بخار اور بے خوابی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جو شخص لوگوں میں مشہور کرنے کے لیے کوئی عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو لوگوں میں شائع کرے گا اور اس کو حقیر اور ذلیل کرے گا۔ میں اس امت میں ایسے شخص سے اندیشہ کرتا ہوں جو بات تو دانائی کی کرے لیکن عمل اس کا ظالمانہ ہو۔ معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ آدمی کی عزت بڑھا دیتا ہے